وہ پکڑے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ اور پارٹی کے کہنے کے اوپر یہ پوری مہم چلائی، اور وہ مہم پاکستانیوں نے دیکھی، ان شہداء کی فیملیز نے دیکھی، آرمڈ فورسز کی فیملیز میں دیکھی، اور ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، کوئی پاکستان کا شہری، کوئی پاکستانی یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ نوجوانوں کو اپنی فوج کے بارے میں، افواج پاکستان کے بارے میں اور ان شہداء کے بارے میں جو سیلاب زدگان یا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شہادت نوش فرماتے ہیں، ان کے خلاف ٹرولنگ کی جائے اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں میں جو دوبارہ ریپیٹ نہیں کر سکتی۔ اور آپ ایگزامپل، اس لیے جو کچھ آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ جو نفرت کے بیج آپ بو رہے ہیں ہر روز، اس کو آپ کاٹ رہے ہیں۔ آپ کی پوری سیاست نفرت، فتنہ، انتشار، غنڈہ گردی اور فساد کے اوپر مبنی ہے۔ آپ نے کہتے ہیں میری پارٹی بند ہو رہی ہے۔ پہلی بات، شہداء کے خلاف آپ کی پارٹی نے ٹرولنگ کی، شہداء کی فیملیز کے خلاف آپ نے اپنی پارٹی اور اپنے نوجوان ٹرولرز جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، جو ارسلان بیٹا ہے جس کو بشرا بی بی نے کہا ہوگا کہ یہ ڈائیورٹ کریں، جب یہ فورن فنڈنگ کی بات کریں تو شہداء کے اوپر کیمپین چلا کر ڈائیورٹ کریں، ارسلان بیٹا، یہ احکامات بنی گالا سے آ رہے تھے۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے ٹرولز پکڑے گئے ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ آج لڑائی آپ نے لڑی ہوئی ہے، اور آپ نواز شریف اور مریم نواز اور مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ نواز شریف 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم رہا ہے، اور 3 دفعہ کا وزیر اعظم جب نکالا گیا، تینوں دفعہ نکالا گیا، اور جس وقت نکالا گیا اس وقت انہوں نے ان کے سینے میں جو راز تھے، 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم تھے، کارگل سے لے کر جب وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے، ان کے جو سینے میں راز تھے صرف ملک کی خاطر خاموشی اختیار کی۔ نواز شریف کی بات کرتے ہو، جب نواز شریف کو نکالا تو نواز شریف نے کیا کہا تھا؟ نواز شریف نے کہا تھا کہ ادارے آئین کے مطابق اپنی حدود میں رہ کر، جو آئینی حدود آئین کھینچتا ہے اس میں رہ کر کام کریں۔ آج بھی یہی موقف ہے، اور آپ اپنے آپ کو نواز شریف کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ادارہ سیاست میں مداخلت کرے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ادارہ آپ کی سیاست نہ بچائے اور آپ کی کرسی نہ بچائے تو وہ جانور ہے، اس کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے۔ یہ آپ نے بات کی۔ پھر شہداء کے خلاف ٹرولز آپ نے انسائٹ کیے، اور اس کے بعد آپ کے چیف آف سٹاف، آپ کے ترجمان، آپ کے ریپریزنٹیٹیو نے جو اس دن بیان دیا 15 منٹ کا، جو آپ کا لکھا ہوا اور آپ کی ہدایت پر بیان دیا، تمام ثبوت جو ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس کے اندر آپ نے کیا کیا؟ اس کے اندر آپ نے انسائٹ کیا آرمڈ فورسز کی رینکس اینڈ فائل کو۔ آپ نے کہا کہ لانس نائک سے لے کر بریگیڈیئر تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں۔ آپ نے ان کے اوتھ کی خلاف ورزی کرانے پر اکسایا، یہ آپ کا بیان تھا، اور آپ نے یہ کہا کہ اگر آپ کی کمانڈ آپ کو کچھ اور کرنے کو کہے تو آپ اس سے انکار کریں۔ آپ نے اندر انسائٹ کرنے کو کہا، آپ فوج کے ساتھ، آپ نے یہ آپ کا لکھا ہوا بیان جو آپ کے چیف آف سٹاف نے پڑھا۔ دوسرا آپ نے کہا کہ بیوروکریسی کے اندر، اور آپ نے یہ الزام لگایا کہ حکومت پاکستان کیونکہ مسلم لیگ نون ہے، اور آپ نے میڈیا سیل، کوئی خیالی میڈیا سیل کو اس کے ساتھ جوڑا، اور آپ نے کہا کہ یہ میڈیا سیل جو ہے وہ حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر شہیدوں کے خلاف کیمپین چلا رہا ہے۔ یہ آپ کی ذہنیت ہے۔ آپ ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں۔ آپ نے میوٹنی کی کال دی اداروں کے اندر۔ یہ میں مانتی ہوں کہ لالچ ہونی چاہیے اقتدار کی، جو آپ کو ہے۔ 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم نواز شریف جب نکالا گیا، وہ جو ملک کے راز تھے، جو بطور وزیر اعظم اس کے دل میں تھے، ملک کی خاطر خاموشی اختیار کی، اور آپ کو 1 دفعہ نکالا کیونکہ آپ ملک دشمنی کر رہے تھے،
کیونکہ آپ نالائق نااہل ڈاکے ڈال رہے تھے, ملک کی اکائیوں کو توڑ رہے تھے, کشمیر کا سودا کر رہے تھے, معیشت تباہ کر رہے تھے, ملک کے جوان کو بے روزگار کر رہے تھے, اور ایک آئینی طریقے سے جب آپ کو نکالا تو آپ کہتے ہو امپورٹڈ سازش ہے اور رجیم چینج ہے. اور وہ رجیم چینج کا پرچہ جو آپ کے پاس 8 مارچ کو تھا اور آپ نے 28 مارچ کو باہر نکالا, کیونکہ آپ نو کانفیڈنس جو تھا وہ کامیاب ہو گیا آپ کے خلاف. یہ ہے آپ کی حب الوطنی. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ امپورٹڈ حکومت میری پارٹی کو ختم کرنا چاہتی ہے. آپ کی پارٹی کو امپورٹڈ فنڈنگ جو آپ نے لی, وہ فورن فنڈنگ جو آپ نے لے کر اپنی پارٹی کو فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر کرایا. ایک شخص نے جماعت بھی خراب کی, ملک بھی خراب کرنے کی کوشش کی, اور اداروں کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کی, اور اسی منصوبے پر آپ کام کر رہے ہیں. کیونکہ جب فورن فنڈنگ لی جاتی ہے بیری شنپ سے, اندر دوسانجھ سے, رومیٹا شیٹی سے, تو پھر کمٹمنٹس بھی تو پوری کی جاتی ہیں نا. جو امپورٹڈ رجیم کے آرکیٹیکٹ ہیں وہ خیبر پختونخوا میں گاڑیاں دے رہے ہیں, ان کی منتیں ہو رہی ہیں. اس لیے آپ کی پارٹی کو, تحریک انصاف کو, اگر کسی نے بھی نقصان پہنچایا اس کا نام عمران خان ہے. فورن ایڈڈ پارٹی آج اگر ڈکلیئر ہوئی ہے تو عمران خان نے 351 اور کمپنیوں, فورن کمپنیز اور 34 لوگوں سے فنڈنگ لی ہے, تو آج وہ ڈکلیئر ہوئی ہے. یہ آپ کے اعمال ہیں عمران خان صاحب, بتائیں عوام کو. اور وہ فنڈنگ لے کر جس میں اوورسیز نے چیریٹی کے لیے فنڈز دیے, ملک کے کبھی سیلاب کے لیے فنڈز دیے, کبھی شوکت خانم کے لیے فنڈز دیے, جس کو آپ نے ذاتی استعمال کیا. اس لیے پسینہ آیا ہوا تھا آج, اس لیے چہرے پر خوف تھا, کیونکہ آپ نے امپورٹڈ فنڈز لیے, آپ نے فورن فنڈز لیے, آپ نے غلط ایفیڈیوٹس جمع کرائے, اپنے ملازمین کے اکاؤنٹس پر پیسے منگوائے, اپنی قیادت کے پرسنل اکاؤنٹس پر فورن فنڈنگ اور منی لانڈرنگ منگوائی, جس کی تحقیقات جب شروع ہوئی ہیں تو آج خوف میں مبتلا ہیں. دوسری بات, عمران خان کی ذہنیت. نواز شریف اور مریم نواز جب شہید ہوتے تھے نوجوان, جب اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے تو تصویریں لگا لگا کر ٹویٹس کرتے تھے, ان کو خراج تحسین, اور آج تک یہی عمل جاری ہے. اور آپ کا عمل, جس وقت اقتدار کی کرسی ہلے تو اتنے گر جاؤ کہ شہداء کے خلاف مہم چلواؤ, اپنے سوشل میڈیا کے خلاف. مائنڈ سیٹ آپ کا یہی ہے کہ آپ اٹیک کریں, جب آپ سے سوال ہو تو اٹیک کرو. فاشزم یہ ہوتا ہے سسیلین مافیا, اس امپورٹڈ فنڈنگ سے اور اس رویے سے پتہ چلتا ہے. یہ ہوتا ہے گاڈ فادر کی مائنڈ سیٹ, جو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا. آج پاکستان تحریک انصاف کا کارکن آپ سے سوال کرتا ہے کہ کیوں اس کی پارٹی کو, ان کی پارٹی جس میں انہوں نے خون پسینہ دیا, ان کو فورن ایڈڈ پارٹی آپ نے ڈکلیئر کرایا عمران خان صاحب. اور آپ کی ذہنیت کیا ہے؟ آپ کی ذہنیت وہ ہے جو ابھی آپ اپنی سکرینز پر دیکھیں گے. پہلی ویڈیو دکھائیں. پاکستان کی فوج وزیرستان بھیجی, اس کے بعد جو رد عمل آیا وہ سارے ملک مارے گئے. اس کے بعد ایک نیا نظام آ گیا, وہ جو طالبانائزیشن کہہ رہے ہیں وہ ریاکشن آیا پاکستانی فوج نے. اسی طرح کی جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں بمباری کی, آپ یہ کہتے ہیں کہ انتہا پسند کیسے بنتا ہے؟ ترکی کا جو لیڈر آیا اس کو فوج نے اس کی بات نہیں مانی, اس کو روکا. چھوٹی سی چیز تھی, اس نے کہا کیا, ان کے سامنے لیٹ گیا, اس نے کہا عوام کے پاس گیا, الیکشن کروائے, پہلے سے زیادہ میجورٹی لے کے آیا, اور آج 125 فوجیوں کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے ترکی کے اندر. آپ حمود الرحمان رپورٹ پڑھیں, حمود الرحمان کوئی اپوزیشن لیڈر تو نہیں تھا, جسٹس تھا. اس نے جو رپورٹ دی تھی اس میں کچھ چیزیں تو پڑھے. اس نے کہا فوج کے ٹاپ براس کا ستیاناش ہو گیا, کرپٹ ہو گئی ہے, سافٹ ہو گئی ہے, پروفیشنلزم ختم ہو گئی ہے, ایز این انسٹیٹیوشن برباد ہو رہی ہے. تب کہا تھا he has been responsible for the slaughter of these people where there were women and children in the Red Mosque. He has been responsible for rather than giving the rights to the people of Balochistan by sending the army and killing the extrajudicial killing of Nawab Akbar Bukti and turning what was a movement for rights into an independent struggle now in Balochistan. اب آپ دوسری ویڈیو دیکھیں گے. یہ ایک ویڈیو صرف مختلف چینل کے چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں. اب آپ ایک اور ویڈیو چیک کریں. اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کریں گے.
میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے, فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی, کیونکہ ملک بینکرپٹ ہوگا. کدھر جائے گا ملک؟ میں آپ کو سیکوینس بتا دیتا ہوں نا. یہ جب سے آئے ہیں روپیہ گر رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ, چیزیں مہنگی, ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان. اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں اس کا مطلب پاکستان بینکرپسی کی طرف جاتا ہے. سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے جو ہٹ ہوگا؟ پاکستانی فوج. جب فوج ہٹ ہوگی تو جو اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی جو یوکرین سے انہوں نے لی تھی ڈی نیوکلرائز کرنے کی. سب سے بڑا تو مسئلہ ان کو, ہماری واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنٹ ہے, جب وہ چلا گیا پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے جو کہ اس وقت. جی, یہ آپ کے سامنے جو ویڈیوز آئیں, یہ کچھ ویڈیوز ہیں, یہ کچھ بیانات ہیں جو چینلز کے آپ کو دکھائے, اور چینلز نے بارہا دکھائیں. تو مجھے بتائیں, یہ آج کہہ رہے تھے کہ جمہوریت میں یہ کیسے ہوتا ہے کہ جو حساب ہے وہ لیا جائے؟ کیوں آپ قانون سے بالا تر ہیں؟ کس جمہوریت میں ہوتا ہے عمران خان صاحب کہ میڈیا آپ کی جو 4 سال کی حکومت تھی کہ میڈیا کی پسلیاں توڑو, میڈیا کی زبان بندی کرو, میڈیا کے صحافیوں کو گولیاں مارو, ان کے قلم چھینو, ان کے ٹاک شوز بند کراؤ, سیاسی مخالفین کے چلتے ہوئے ٹاک شوز بند کراؤ؟ کس جمہوریت میں ہوتا ہے کہ سیاسی مخالفین کی گاڑیوں سے 15 کلو ہیروئن برآمد کراؤ؟ کس جمہوریت میں ہوتا ہے کہ آپ جو دفاع ہے, جو آپ کی سالمیت کے ادارے ہیں, جو افواج پاکستان ہیں, ان کے درمیان اور تقسیم پیدا کرو, میوٹنی کی کال دو, انسائٹ کرو؟ یہ کس جمہوریت میں ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ کے پاس آپ کا اقتدار نہیں رہا. اگر آج آپ کے پاس آپ کا اقتدار نہیں ہے تو آپ کا اقتدار آپ کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے نہیں ہے. آپ نے ملک کو 4 سال لوٹا, غریب کیا, معیشت تباہ کی. آپ نے اپنی ذاتی لوگوں سے, اپنے گھر کی خواتین سے کرپشن کرائی. توشہ خانہ کہتے ہیں کہ مجھے توشہ خانہ میں نے کچھ نہیں کیا. توشہ خانہ کے گفٹس لے کر, ان کو خرید کر, ان کو بیچ کر ڈکلیئر نہیں کیے. اس کو سال کے بعد ڈکلیئر کیا جب اس کو بیچ دیا. پوری پالیسی چینج کرائی, اس کو چینج کرا کے پہلے خریدا, اس کے بعد اس کو بڑھا دی, 20% کر دی 15% سے, اور کہتے ہیں کچھ کیا نہیں. اور وہاں لوگوں کو اداروں کے اندر تقسیم پیدا کرو, اداروں کے درمیان تقسیم پیدا کرو, شہداء کی جو گریوڈ فیملیز ہیں ان کو انسائٹ کرو, جھوٹ بولو, اور جھوٹ بول بول کے ملک کو آگ لگاؤ خدا نہ خواستہ, صرف اس لیے کہ آج آپ کے پاس کرسی نہیں ہے. اور بات کرتے ہو نواز شریف کی. نواز شریف نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا. نواز شریف نے اس ملک کو جو ترقی دی تم اپنی زندگی میں نہیں سوچ سکتے. تمہارے پاس 4 سال اقتدار تھا. نواز شریف نے اپنے شہداء کے لیے اور قربانیاں دینے والوں کے لیے جو بیانات دیے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں. نواز شریف نے اس ملک کے لیے, اس ملک کی سالمیت کے لیے, اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کے دفاع کے لیے جو کام کیے وہ آج پاکستان کا ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے رہا ہے. تم نواز شریف کی بات کرتے ہو, اپنے منہ سے جو زہر اگلا, جو بیانات دیے, جو سوشل میڈیا پہ اپنے پاکستان کے نوجوانوں سے شہیدوں کے خلاف ٹرولنگ کرائی, آج تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ ان کی فیملی سے ریئیکشن اور پاکستان کے لوگوں سے ریئیکشن آ رہا ہے. تم نے اپنی پارٹی کو فنڈ زدہ کیا اور تم نے فورن فنڈنگ لی. آپ کی پارٹی اور جماعت کو آپ نے فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر کیا. 5 سال نقلی ایفیڈیوٹ جمع کرایا, توشہ خانہ میں چوری کی, لوگوں سے پوسٹنگ اور زمینوں کے عوض انگوٹھیاں لی آپ کی بیگم نے. اور آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا نیک ہوں, جہاں جاتے ہو نوجوانوں کو اکساتے ہو. اور اب تم نے اداروں کے اندر انسائٹ اپنے ترجمانوں کے ذریعے کرنا شروع کر دیا. ہمیں کوئی خوف نہیں. 4 سال آپ کی باتیں سنی, 4 سال آپ کے الزامات سنے, اس کے بعد جب حکومت میں آئے کہیں کسی جگہ پر بتائیں کہ آپ کی آواز کو بند کیا ہو. گھنٹہ گھنٹہ بولتے ہیں آپ, جھوٹ بولتے ہیں, لیکن اب بس جو زیرو ٹالرنس ہے اداروں کے خلاف, جو بھی انسائٹ کرے گا اس کی آواز اور وہ جو عمل ہوگا اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. جو
یہ کہنا کہ حکومت وقت شودہ اللہ معافی، یہ ذہنیت ہے آپ کی کہ شودہ کے خلاف مہم چلا رہی ہے. یہ جے آئی ٹی جو بنی ہے نا، اس میں سب ثبوت سامنے آئیں گے کہ ٹرانسکرپٹس کس نے لکھے، آپ کے ہاتھوں کے لکھے ٹرانسکرپٹس پڑھ رہے ہیں آپ کے ترجمان، اور اے آر وائی چلا رہا ہے. وہاں سعودی عربیہ میں ان نوجوانوں کو اکسایا، آج 10 سال کی سزا ہو گئی ہے. ایک بیان بھی دیا، بے شرم آدمی. کوئی احساس ہے؟ جو دوست ہوتا ہے وقت پر اس کو استعمال کرتے ہو، اس کو اس کے بعد فارغ کرتے ہو، ان کے جنازوں کے اوپر نہیں جاتے. کیونکہ بشرا بی بی کہتی ہے جنازے پہ نہیں جانا. کے پی کے میں سیلاب میں لوگ جاں بحق ہو گئے، ساؤتھ پنجاب میں جاں بحق ہو گئے، سندھ میں ہو گئے، بلوچستان میں ہو گئے. جو ہیلی کاپٹر امپورٹڈ فنڈنگ سے چلتا ہے وہ فساد، انتشار، گالی دینے کے لیے، ملک میں فتنہ پھیلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن کے پی کے نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں بشرا بی بی منع کرتی ہیں. وہاں جنازے ہیں، وہاں جاں بحق ہوئے ہوئے لوگ ہیں، وہاں نہیں جانا. اپنے قریبی دوستوں کے جنازوں پر نہیں گیا یہ شخص. دوسروں پر الزام لگاتے ہو، اپنا مقابلہ کرتے ہو. اپنی شکل دیکھو اور نواز شریف کے ساتھ مقابلہ کرو. نواز شریف نے اس ملک کو معیشت دی، طاقتور معیشت دی، اس نوجوان کو روزگار دیا. تم گالی دیتے تھے، نواز شریف بجلی کے منصوبوں کا افتتاح کرتا تھا. تم نے دھرنے میں سی پیک کو روکا، نواز شریف نے ہر دن رات کوشش کر کے وہ ٹائم جو تھا جب تم نے سی پیک کو روکا، اس نے سی پیک مکمل کیا، منصوبے مکمل کیے، اور آج وہی بجلی پاکستان کی عوام استعمال کر رہی ہے. وہی موٹرز ویز استعمال کر رہی ہے جو نواز شریف نے بنائے. جو موٹر ویز، جو بجلی، جو پاکستان کی ترقی، جو چیزیں وسائل اس نواز شریف کے بنائے ہوئے، اس پہ یا تم نے تختی لگائی ہے یا تم اس کو استعمال کرتے ہو. تم نواز شریف سے مقابلہ کرتے ہو. تم نواز شریف کو ڈی چوک میں کھڑے ہو کر گالیاں دیتے تھے. تمہارا نام لینا پسند نہیں کرتا تھا نواز شریف. اور کسی جگہ کے اوپر بھی نواز شریف صاحب آج بھی یہ کہ تمہاری سیاست بچائیں یا پاکستان کی سیاست میں انٹرفیرنس کریں، کیونکہ تمہاری پولیٹیکل فورن فنڈڈ ایڈڈ پارٹی کو بچائیں. مسئلہ یہ ہے کہ 8 سال بعد ایک عادی مجرم، ایک عادی فورن ایجنٹ، ایک عادی جھوٹا، ایک عادی بہروپیہ، ایک عادی جو وارداتیں ڈالتے ہیں، وہ پکڑا گیا ہے. اور اس نے پوری جماعت کا منہ کالا کر دیا اپنی. ایک شخص نے. آج آپ کی جماعت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، آپ کی جماعت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں عمران خان صاحب کہ فورن فنڈنگ کہاں گئی. جو 8 سے 13 آئی ملازمین کے اکاؤنٹس میں اور آپ کے عہدیداران کے اکاؤنٹس میں، اور ان 13 اکاؤنٹس میں جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے، وہ کہاں گیا پیسہ. اور پھر جو 13 سے 18 آیا اور 18 سے 22 آیا، اس کا تو حساب ابھی آپ نے دینا ہے. اس لیے افواج پاکستان کے خلاف مہم بھی آپ نے چلائی، شہیدوں کے خلاف مہم آپ نے چلائی. آپ ٹرانسکرپٹس لکھتے ہیں، بیانات لکھتے ہیں جو اے آر وائی کی مینجمنٹ اپنی اسکرین پر چلا کر اداروں کے درمیان انسائٹ کرتی ہے، میوٹنی انسائٹ کرتی ہے، بغاوت کو انسائٹ کرتی ہے. یہ کس ملک میں یہ رائے، اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، یہ صحافت کی آزادی نہیں ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، یہ ملک دشمنی ہے. اور یہ ملک دشمنی کسی بھی ملک میں اس کی اجازت نہیں ہوتی. اس کو صحافت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کریں، اس کو جمہوریت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کریں، اس کو اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کریں. آج آپ کا ایک ایک ثبوت پکڑا گیا ہے. جو چیف آف سٹاف ہے نا، وہی چیف آف سٹاف بنے گا گواہی دینے کا، جو گواہی وہ دے رہا ہے. جو ٹرانسکرپٹس آپ نے ہاتھوں سے لکھ کر بانٹی ہیں اور ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ یہ پڑھو اور اے آر وائی کے جو پلیٹ فارم کو استعمال کرو، یہ اب تماشا نہیں چل سکتا. یہ کوئی اجازت نہیں دے گا اس ملک دشمنی کی. اور جو پارٹی فورن ایڈڈ پارٹی ہو، جس نے جھوٹے ایفیڈیوٹس جمع کرائے ہوں، وہ قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتا. اور کوئی بھی شخص جو یہ کام کرے گا اور یہ کہنا کہ دوسری پارٹیوں کے فورن فنڈنگ پڑی ہوئی ہے اور ان کے اثاثے باہر ہیں، تمہارے اثاثے کدھر ہیں؟ تمہارے بچے کدھر ہیں؟ اور میں آگے مزید بات نہیں کرنا چاہتی. دوسری بات یہ ہے
کہ آپ اپنے اعمالوں کا حساب دے رہے ہیں, آپ اپنے جرائم کا حساب دے رہے ہیں. آپ آج مجرم ہیں فورن فنڈنگ کے, 8 سال بعد پکڑے گئے ہیں, اور تمام ثبوت الیکشن کمیشن کے فیصلے میں موجود ہیں, اور وہ ثبوت کہ اب یہ پیسہ کہاں لگا ہے وہ بھی پبلک پاکستان کی عوام کو بتایا جائے گا, اوورسیز پاکستانیوں کو بتایا جائے گا, ان نوجوانوں کو بتایا جائے گا جن کو دھوکہ دیتا ہے یہ شخص. اور یہ میں آخری دفعہ یہ بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ان کا اعلی کار بننے کی کوئی کوشش نہ کرے. یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں اور یہ آئین اجازت نہیں دیتا. نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ یہ اس قسم کے احکامات دیں. بعد میں آپ کے والدین معافیاں مانگتے ہیں کہ ہمارے بچوں سے غلطی ہو گئی ہے. یہ نوجوان بچوں کو انسائٹ کرتا ہے, یہ نوجوان بچوں کو دھوکہ دیتا ہے. اس لیے یہ چیزیں قانون کے مطابق ان کو حساب دینا پڑے گا, اور یہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام ان سے یہ حساب لے کر رہے گی. جی میڈم, یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے جو بات کی ہے اس میں ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے وہ بالکل غلط ہے. توشہ خانہ کے حوالے سے بھی انہیں تمام تر جو ان کے حوالے سے الزامات ہیں ان کی بھی نفی کی ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مستقبل میں ان کی کوئی کردار کسی کا بھی کوئی ارادہ جو ہے وہ انہوں نے ظاہر کیا, اس کا خدشہ ظاہر کیا. تو کیا کوئی خان صاحب کی کوئی ویڈیو آنے والی ہے یا کیا ایسی چیز ہے جس سے وہ پریشان معلوم ہوتے ہیں؟ پریشان وہ صرف ایک بات سے معلوم ہوتے ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میری کردار کی آپ کا کردار ہے کیا؟ کس کردار کی تشہیر ہونی ابھی باقی ہے؟ کون سا کردار ہے آپ کا؟ یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, ان کو پتہ ہے یہ پکڑے گئے ہیں. جب چور پکڑا جاتا ہے تو وہ چور چور کا نعرہ لگاتا ہے. جب فورن ایجنٹ پکڑا جاتا ہے تو وہ دوسروں پہ بیرون امپورٹڈ حکومت کی الزامات لگاتا ہے. ایک اپنی نیشنل سیکیورٹی, وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جب میٹنگ ہوئی, جب اس میں یہ کہا گیا کہ کسی قسم کی کوئی سازش, کسی قسم کی کوئی امپورٹڈ جو ان کی رجیم چینج ہے اور جو ان کی باتیں تھیں وہ سب کو ڈینائی کیا گیا, اور کہا گیا کہ اس چیز کے کوئی شواہد موجود نہیں ہے. تو آپ وزیر اعظم تھے نا, تو کر دیتے الیکشن کال, کہہ دیتے رجیم چینج کی ایک پوری سازش ہو رہی ہے. سازش فورن فنڈنگ منگا کر اس ملک کے خلاف عمران خان نے کی ہے جو پکڑی گئی ہے. آج خوف اس لیے ہے کہ ایک فورن ایجنٹ پکڑا گیا ہے. آج خوف اس لیے ہے کہ 5 ایفیڈیوٹ جھوٹے پکڑے گئے ہیں. آج اس لیے خوف ہے کہ ٹرولز پکڑے گئے ہیں. آج اس لیے خوف ہے کہ ترجمان ان کا ٹرانسکرپٹ پڑھتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. یہ خوف آج اس لیے ہے, اور یہ خوف اس لیے ہے کہ اب ان تمام باتوں کا جواب بھی دینا پڑے گا, اور ایک ایک چیز پاکستان کی عوام کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح سازشی منصوبے بنتے ہیں, جو عمران خان کے دماغ کے اندر جو منصوبے ہوتے ہیں, اور وہ آج ملک کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے کیونکہ اس کی اقتدار کی کرسی اس کے نیچے نہیں رہی. ثناءاللہ صاحب ڈان سے. میڈم میرا سوال ہے, جو آزادی جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے خان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایئر وائی چینل کو غیر قانونی طور پر بند کیا گیا. میڈم پیمرا ایکٹ کہتا ہے کہ چیئرمین پیمرا کے بغیر کوئی شو کاز نوٹس جاری نہیں ہو سکتا. ایئر وائی کو بند کرنا شو کاز کون سے قانون اور کون سی شرح کے تحت کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیمرا جو ہے اس کو آپ کو متعددہ جو آرڈرز ہیں وہ موجود ہیں سپریم کورٹ کے کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ان کو کسی بھی چینل کو بند کرنے کی ڈائریکشن نہیں دے سکتی. تو جو میں نے ان کا شو کاز نوٹس پڑھا ہے ایئر وائی کو, اس کے اندر اگر آپ پیرا 3 پڑھیں غالباً, تو اس پیرا 3 کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اس کو انووک کیا جا رہا ہے ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کے اندر. اور ایکسٹرا, آپ نے پڑھا ہوگا شاید کہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کے اندر انہوں نے وہ 7-8 سرکمسٹانسز جو ہیں ان کو پورا سائٹ کیا ہے کہ کون کون سے سرکمسٹانسز ہیں جو آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیمرا آرڈیننس اور پیمرا ایکٹ اور پیمرا کے جو رولز بنے ہوئے ہیں ان کی خلاف ورزی ہے, جس کا آرٹیکل 31 ہے, 41 ہے, 45, جس کو سب کو انہوں نے پیرا 2 میں سائٹ کیا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں بہت زیادہ ذمہ داری کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرتے ہوئے, کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ایسا کانٹینٹ جو ریاستی اداروں
افواج پاکستان، دفاع کے اداروں، سویلین بیوروکریسی، گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر تقسیم، درمیان تقسیم اور رینک اینڈ فائل کے اندر میوٹنی کی کال دے رہا ہے. یہ وہ ریڈ لائنز ہیں جو کراس نہیں کی جا سکتی. تو یہ اس کے تحت انہوں نے یہ ایکشن لیا ہے. جی چیئرمین پیمرا میں تاخیر کیوں ہوتا ہے؟ جی انشاءاللہ 2-3 دن میں لگ جائیں گے. بشارت صاحب آن لائن سے. اچھا میم، آج جمعہ خان نے یہ کہا کہ توشہ خان رحمت کے حوالے سے بات کی کہ نواز شریف کو بھی انہوں نے جو چیزیں دی، سرکاری نے بھی دی، ایون آرمی چیف نے بھی دی، سب کا پھر ساتھ برابر ہونا چاہیے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو کہیں آپ چوری کا حساب دیں، آپ اپنے ڈاکوں کا حساب دیں. ہم نے تو 4 سال آپ حکومت میں تھے. اگر توشہ خانہ میں نواز شریف صاحب نے یا کسی بھی ہماری حکومت وقت میں کوئی مسئلہ تھا تو آپ حساب لیتے. آپ نے 2 دفعہ شہباز شریف کو اریسٹ کیا. آپ نے تمام جو سیاسی قائدین تھے، اپوزیشن کی 2 فرنٹ روز تھی، وہ 15 جی میں آ رہی ہوں 15 آپ نے میرا تسلسل توڑ دیا ہے. جو 15 مہینے، 20 مہینے، 1 سال، 8 مہینے، 2 دفعہ شہباز شریف صاحب کو اریسٹ. اگر کسی قسم کی کوئی کرپشن تھی، آپ نیشنل کرائم ایجنسی چلے گئے UK، تو آپ وہاں تک چلے گئے تو کہیں اور چلے جانا تھا. اور یہاں آپ نے وہ کیسز کہی. تماشا یہ جھوٹ، یہ باتیں، یہ الزامات کہ آپ اپنے چوری کا، اپنی فورن فنڈنگ کا، توشہ خانہ کا، اپنی انگوٹھیوں کا، اپنی گھڑیوں کا آپ سے سوال پوچھیں، LNG کا، آٹے کا، چینی کا، بجلی کا، فرنس آئل کا، دوائیوں کا، کووڈ فنڈ کا، بلین ٹری سونامی، ہیلی کاپٹر کیس، آپ سے سوال پوچھیں تو آپ کہیں کہ یہ انہوں نے چوری کی ہے. اگر چوری کی ہے تو ثابت کرتے نا 4 سال. آپ کے پاس FIA کے DG کو دفتر بلا کر کہا کیس بناؤ. وہ کمپرومائز نیب طیبہ گل کیس کے اندر اس کو نیب نیازی گٹھ جوڑ فلمیں دکھا کر اس کو کہا کہ تم یہ ان کو سب کو پکڑو اور ان پہ کیسز بناؤ تو ثابت کرتے. آپ کے پاس پرائم منسٹر آفس میں وہ منی میکنگ ایسٹ یونٹ تھا جس میں شہزاد اکبر صاحب پیسہ بنا کر چلے گئے تو کدھر ثابت کیا. نیشنل کرائم ایجنسی میں خطوط لکھے 10 سال کا حساب. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا آپ چور ہیں جو عالمی سرٹیفائڈ ہوں. الیکشن کمیشن کے آپ فورن ایجنٹ ہیں، فورن فنڈڈ ایڈڈ پارٹی آپ کی، اور آپ کہیں کہ دوسرے چور ہیں. یہ عوام نہیں بے وقوف اب بن سکتی، اور ان باتوں سے آپ عوام کو بے وقوف بنا بھی نہیں سکتے. لیکن جو خطرناک کھیل یہ کھیل رہے ہیں کہ افواج پاکستان اور اداروں کے اندر اور سول بیوروکریسی کے اندر جو میوٹنی کی کال ہے، یہ وہ ریڈ لائنز ہیں جس کو کراس کرنے کی کہیں کسی کو اجازت نہیں ہے. آخری سوال اسلم کو کر رہا سما سے. میڈم ایک سوال یہ تھا کہ ابھی عمران خان صاحب نے بھی کلک چلایا نواز شریف صاحب کے. ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف جو ہے انہوں نے راز جو ہے وسیع میں دفن کیے، اداروں کے خلاف نہیں بولے، تو وہ ووٹ کو عزت دو کا ایک نعرہ بھی چلا تھا اور وہ باقی کو بتانا چاہتا ہوں، سب کو بتانا چاہتا ہوں. وہ کیا اداروں نے بات نہیں کی تھی نواز شریف صاحب نے؟ ایک بیان بتائیں نواز شریف صاحب کا، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں، جس میں ادارے کو ملائن، ادارے کے اندر میوٹنی کی کال، ادارے کے اندر انسائٹنگ میوٹنی، بغاوت. ادارے آج بھی ان کا موقف ہے، آج بھی، یہ صرف ووٹ کو عزت دو کی بات نہیں ہے. آج بھی موقف ہے کہ ادارے کے اندر جو افراد ہیں جو ادارے کے اوپر سوال اٹھواتے ہیں اور جو ادارے کے اندر رہ کر آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو یہ اجازت آئین نہیں دیتا. یہ آج بھی موقف مسلم لیگ نون، نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا ہے. اور یہ بات صرف کل موقف نہیں تھا، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کا محور ہے. جہاں ہم کہتے ہیں نا کہ ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں، جہاں شہباز شریف نے، نواز شریف نے ملک کی جو خدمت کی جب اقتدار میں آئے، اس کے ساتھ یہ جو اویئرنس ہے، یہ جو پورا ایک آئیڈیالوجی ہے ووٹ کو عزت دینے کی اور آئینی حدود کے اندر کام کرنے کی، یہ نواز شریف کی آئیڈیالوجی ہے، ان کا نظریہ ہے، ان کا نیریٹو ہے، اور یہی موقف ہمارا تھا اور آج بھی یہی موقف ہے. تھینک یو. 2013 سے پہلے PTI کی فارن فنڈنگ جو ہے اس پہ کمیشن نے فیصلہ دیا ہے. 2013 کے بعد 2022 تک کچھ ایسے شواہد ہے حکومت کے پاس یا کچھ حدوں کے پاس کہ PTI کو فنڈنگ ہوئی ہے اور اس کی بالکل شواہد تو جی دیکھیں، شواہد تو آپ کو ملتے ہیں کہ ایسے ایونٹ سے. پہلا شواہد دھرنا کس نے فنڈ کیا تھا. دھرنا فنڈ ہو کر سول نافرمانی، ہنڈی جلا دو، گرا دو، گلے سے گھسیٹ دو، پولیس والوں کے سر پھٹے، سپریم کورٹ کے بعد گندے کپڑے لٹکے، ڈی چوک پہ قبریں کھدیں، انسائٹنگ وائلنس، انسائٹنگ ہیٹ، انسائٹنگ بغاوت، سول نافرمانی. یہ عمران خان کی ذہنیت ہے.
یہ ان کا رویہ ہے. اس لیے 13 سے لے کر 18 تک اور 18 جب مسلط ہو گئے اور پھر ملک کے ساتھ کیا کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ 13 سے لے کر 22 تک کا پورا حساب عمران خان کو دینا پڑے گا اس فورن فنڈنگ کا جس کے خلاف جس کو استعمال کر کے ملک دشمنی کی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس ہے تو کیا فارمر پرائم منسٹر جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب اگر ایویڈنس کے خلاف ہیں کیا ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں فواد چودھری نہیں ہوں کہ کل رانا ثناءاللہ پہ 15 کلو ہیروئن ڈلنی ہو تو آج میں اس کو اعلان کروں کہ جی کل ڈلنی ہے، کیونکہ میں نے خود ڈلوانی ہے اور میں نے خود ان کو پکڑوانا ہے. قانون اپنا کام کر رہا ہے، قانون کے اندر تمام شواہد موجود ہیں. جس کے خلاف ملک کے خلاف بغاوت کے، ملک اس طرح یہ جو انسائٹنگ وائلنس کے، چوری کے، عوام کا پیسہ کھانے کے، جہاں جہاں شواہد ہیں وہ سب لوگ قانون کے کٹہرے میں آئیں گے. تھینک یو میم.